چونیا کے علاقے میں ایک پنسار سٹور کا مالک ہے جس نے اپنے ہی ملازم کے ساتھ ایک ایسا فراڈ کیا کہ سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے. اپنے ملازم کو تفریح کے بہانے مری لے کر جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر اس کا نکال دیتا ہے اور اپنی حقیقی بہن کے لیے نکلواتا ہے اور اپنی بہن کے لیے یہ سارا وہ کھیل رچ جاتا ہے. کیا معاملہ ہے؟ اب یہ سٹور ہے ایک جس کا نام ہے سعید پنسار سٹور. اس کے جو مالکان ہیں ایک کا نام ہے تنزیل الرحمان، ایک کا نام ہے شفیق الرحمان اور ایک کا نام ہے عزیز الرحمان. ان کے پاس ایک ملازم ہے جس کا نام ہے علی احمد. اب ان کی ایک بہن ہے جس کو گردے کی ضرورت ہے، یعنی جس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ٹرانسپلانٹ ہوگا تمہارا. اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی. یہ ظاہری بات ہے کہ جب بھی اب پاکستان میں اسپیشلی جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، آپ کے اپنے کوئی رشتہ دار، آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہے وہ آپ کو کوئی بھی آرگن اگر آپ نے لینا ہے تو وہ آپ کو ٹرانسپلانٹ کے لیے دیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک پرمیشن ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو کہ آپ کے ریلیشن میں نہیں ہے، جس کا آپ کے ساتھ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، وہ ایک انسانی میں یہ سارے معاملات آتے ہیں جس کے اوپر ایک سخت قسم کی پابندی بھی عائد ہے. اب یہ پوری گیم چلاتے ہیں. اپنی بہن جس کا نام نائلہ ہے اس کا نکاح علی احمد کے ساتھ کروا دیتے ہیں. نکاح ہوتا ہے جون 2024 میں اور نکاح کا جو اندراج ہے وہ 8 سال پہلے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے 8 سال پہلے کا کروا دیتے ہیں. اب علی احمد کے ساتھ یہ ایک ڈیل کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیں گے، ہماری بہن کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، ہم تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیں گے، تمہاری زندگی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی، تو تم ہماری بہن کو گردے کی ضرورت ہے تم اس کو دے دو. اب ظاہر ہے اس کو پیسوں کا لالچ دیا گیا. ایک سٹور پر، ایک پنسار کے سٹور پر ایک سیل مین کتنا ہی کما لیتا ہوگا، اس کو لالچ دیا گیا اور وہ ان کی باتوں میں کسی حد تک آ بھی گیا کہ چلو ڈیل فائنل ہو گئی. لیکن اس کو اس طرح سے نہیں بتایا گیا تھا کہ اس طریقے سے ہوگا. اب اس کو بہانہ کیا بناتے ہیں، مری لے جاتے ہیں تفریح کے لیے. اب اس کو جب مری لے کر گئے ہیں وہاں پر اس کو لے گئے، جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ لاوارثوں کی طرح پڑا ہوتا ہے. نہ تو اس کی بیوی اس کے پاس موجود جس کو اس نے اپنی کڈنی دینی تھی، نہ اس کے پاس پیسے موجود، نہ اس کے پاس کوئی اور چیز موجود. وہ لاوارثوں کی طرح وہاں پر کھڑا ہے. جب اس کو پتہ لگا کہ میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا اور میرے ساتھ گیم کھیل گئے ہیں یہ سٹور کے مالکان، تب وہ جا کے متعلقہ پولیس اسٹیشن اور جو اسے منسلک ادارے ہیں ان کو اپلیکیشن دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح سے فراڈ کیا گیا، میرا نکال کر بیچ دیا گیا، مجھے 1 کروڑ روپے کا لالچ دیا گیا تھا، لیکن نہ میرے پاس 1 کروڑ اور اس کے بعد میں ساری زندگی کے لیے ایک گردے سے بھی محروم ہو گیا ہوں. تو خدا را ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کیونکہ جو انہوں نے میرے ساتھ بات کی تھی، ایک نکاح کے معاہدے میں، ایک نکاح کے بندھن میں مجھے باندھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو سب کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. امید کرتے ہیں جو بھی متعلقہ ادارے ہیں اس چیز سے وہ ضرور اس چیز پہ کارروائی کریں گے اور یہ جو علی احمد ہے اس کو انصاف دلائیں گے. اپنے یہ اس طرح کے گروہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہمارے آس پاس ہی کئی ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ ہینڈ ہو جاتے، جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس کے بعد کہیں جا کر عقل آتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. جس طرح علی احمد نے 1 کروڑ کا لالچ بھی کر لیا، خفیہ نکاح بھی کر لیا، اور یہ نکاح بھی اس طرح کا تھا کہ پوری فیملی میں کسی کو بھی اس نکاح کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، خفیہ نکاح کیا گیا تھا. یقینی طور پر وہ نکاح علی احمد کو متاثر کرنے کے لیے یا اس کو ٹرسٹ دلوانے کے لیے کہ ہم واقعی میں تمہیں اپنا داماد بنا رہے ہیں، اس لیے کیا گیا ہوگا. اللہ ان کو ہدایت دے اور امید کرتے ہیں کہ ان کے خلاف، اس خاتون کے خلاف، اس کے بھائیوں کے خلاف، ان تمام لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. اجازت دیں. اللہ حافظ.